زندگی کے ہاتھ نہیں ہوتے، لیکن کئی بار ایسا تھپڑ لگاتی ہے کہ پھر ساری عمر اس کا نشان نہیں جاتا۔ دنیا میں ناممکن صرف وہ کام ہے جو آپ کرنا نہیں چاہتے۔ زیادہ علم سیکھنے سے بہتر ہے تھوڑا سا ادب بھی سیکھ لیا جائے۔ اگر آپ ہر روز اپنے اندر کوئی مثبت تبدیلی محسوس نہیں کرتے تو یاد رکھیے آپ بھی کسی بت سے کم نہیں۔ کریئر کی جستجو اچھی بات ہے، مگر کریئر کے جنون میں اتنا آگے بھی نہ نکل جائیں کہ اپنے مخلص رشتوں کو بھی دھتکار دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کامیاب تو ہو جائیں مگر پلٹ کر دیکھنے پر پتہ چلے کہ آپ نے سب کو کھو دیا ہے۔ آج کل ہر گاڑی والا اپنی گاڑی درخت کے نیچے کھڑی کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، مگر افسوس کوئی گاڑی والا درخت لگانے کی کوشش نہیں کرتا۔ بھیڑ ہمیشہ اس راستے پر چلتی ہے جو راستہ آسان لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھیڑ ہمیشہ صحیح راستے پر چلتی ہے۔ اپنے راستے خود چنیے کیونکہ آپ کو آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ جانور انسانوں کے ایک اشارے پر کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، اور انسان اپنی خواہشات کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ لوگوں سے دھوکہ کھانے کے بعد بعض دفعہ تو انسان اتنا محتاط ہو جاتا ہے کہ اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگتا ہے۔ جو انسان حد سے زیادہ پیار کر سکتا ہے وہی انسان حد سے زیادہ نفرت بھی کر سکتا ہے، کیونکہ شیشہ کتنا بھی خوبصورت ہو مگر ٹوٹنے کے بعد خنجر بن جاتا ہے۔ انسان کو بغیر تکلیف کے نہ اپنی حدود کا پتہ چلتا ہے اور نہ ہی اپنے آپ کا۔ ٹوٹے دل جب اللہ کے سامنے رو پڑتے ہیں تو یقین مانو اس وقت سے ہی مکافات عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بیجتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بیجو۔ معاف کر دو مگر مت بھولو ورنہ تمہیں پھر سے تکلیف ہوگی۔ معاف کرنے سے نقطہ نظر بدل جاتا ہے، بھول جانا سبق کھو دیتا ہے۔ زندگی میں بعض ویلن ہیرو کی شکل میں اور بعض ہیرو ویلن کی شکل میں نمودار ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کی شناخت بہت دیر سے کر پاتے ہیں۔ جو دوست آپ کے لیے حالات کے مطابق چنے جاتے ہیں وہ آپ کے منتخب کیے جانے سے 1000 گنا زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ زندگی میں مشکلیں چاہے آپ کے اعمال کی وجہ سے ہوں یا پھر اللہ پاک کی آزمائش ہو، ان کا حل صرف نماز اور صبر سے ہی ممکن ہے۔ مصلحت کا معیار ہے کہ کہنے کو بہت کچھ ہو اور تم چپ رہو۔ طلاق یافتہ بیٹی اور بے روزگار بیٹا الگ کمرے کا پنکھا چلا لیں تو بجلی کا بل زیادہ آتا ہے۔ اس سے بہتر حسین دنیا کیا ہوگی کہ جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کو بس خوش کرنے کی کوشش کرے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو دعائیں ہم یہ سوچ کر مانگنا چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو ممکن نہیں، یہ ہمیں کیسے مل سکتا ہے، اللہ وہی دعائیں قبول کر کے ہمیں احساس دلاتا ہے کہ دیکھ میرے بندے، میرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ زندگی میں ایک ایسی محرومی ضرور ہونی چاہیے جو ہمیں گھسیٹ کے سجدے تک لے آئے۔ آج ہم اپنی قوم کے لیے رہنما نہیں بلکہ حکمران بنا رہے ہیں، ایسے حکمران جو رہنما پیدا ہی نہیں ہونے دیتے۔ ایک مسلمان کو اپنے دماغ کے 7 طبق روشن رکھنے چاہیے۔ شیطان کبھی بھی کسی وقت ایسی سمت سے حملہ کر سکتا ہے جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ جس نے زندگی کے لفظی معنی ایجاد کیے تھے وہ خود موت کی خوراک بن گیا۔ تم کیا سوچ کے زندگی پہ کتابیں لکھ رہے ہو؟ ڈپریشن انسان کی تخلیق ہے تو اس کا شکوہ تم کیسے خدا سے کر سکتے ہو؟
بے مقصد قوم کو زندگی سزا ہی لگتی ہے، آپ کے شکوے جائز ہیں۔ ناشکری کو سائنس کی زبان میں ڈپریشن کہتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں جو خوبصورت ہو وہ خوبصیرت بھی ہو، کام کی چیز اندر ہوتی ہے، باہر نہیں۔ اپنے کردار کی عیادت کرتے رہا کریں، اس سے پہلے آپ کی ذات کی تعزیت کی جائے۔ کچھ مردوں کو ہر وہ عورت بد کردار لگتی ہے جو اس کی بجائے کسی اور سے بات کر رہی ہو۔ ہم سب مر جائیں گے، یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کا جینا حرام کر رہے ہیں۔ آپ بے داغ بھی ہو جائیں تو بھی لوگ آپ میں داغ ڈھونڈ ہی نکالیں گے۔ اپنے گھاؤ کو اتنی اجازت نہ دو کہ یہ تمہیں کسی ایسے انسان میں بدل دیں جو تم نہیں ہو۔ سائیکالوجی کے مطابق اوور تھنکنگ یعنی حد سے زیادہ سوچنا ڈر کی ایک قسم ہے۔ یہ عمل اس وقت مزید خطرناک بن جاتا ہے جب آپ اس میں پرانی یادیں، مستقبل کی پیشن گوئیاں اور جذبات شامل کر دیتے ہیں۔ زندگی اگر آسان ہوتی تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ صبر کیا ہے، دعا کیا ہے، امید کیا ہے، حوصلہ کیا ہے، مشکل کیا ہے، مدد کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے، دوستی، محبت اور سارے رشتے کیا ہیں۔ اپنی زندگی کو کبھی یوں کسی کی توجہ کے لیے ذلیل نہیں کیا کرتے۔ انسان عزت کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں، اس کے ساتھ بے عزتی کا رویہ رکھنے والا سب سے بڑا گنہگار ہوتا ہے۔ ہم مانسٹر بنتے نہیں ہیں، ہم مانسٹر ہوتے ہیں، بس ہمارے شیاطین سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی کی تلخیاں انہیں جگا دیتی ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم مانسٹر بن رہے ہیں، لیکن در حقیقت مانسٹر سو ہمارے وجود کا حصہ برسوں سے رہے ہیں۔ انسان بہت خوفناک مخلوق ہے، اس دنیا کی سب سے خوفناک مخلوق۔ انسان کبھی ویسے نہیں ہوتے جیسے نظر آتے ہیں، انہیں کبھی ان کے ظاہری حلیوں سے جج نہیں کیا کرتے۔ کون اپنے اندر کون سی جنگ لڑ رہا ہے اور کون اندر جیت چکا ہے، تمہیں اس کا اندازہ کبھی نہیں ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ کامیابی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہم کسی کی دعاؤں میں رہ جائیں، اور سب سے بدترین خسارہ یہ ہے کہ ہم اپنے رویوں اور عادات کی وجہ سے کسی کی دعاؤں سے نکل جائیں، منفی ہو جائیں۔ کوشش کریں کہ اپنے اخلاق اچھے رکھیں تاکہ آپ بنا کسی وجہ کے بھی دعاؤں میں یاد رہ جائیں۔ اگر کسی دن آپ کا رشتہ کسی ایسے شخص سے ختم ہو جائے جس سے آپ محبت کرتے تھے، تو اس کے تمام راز اور کہانیاں اکٹھا کر کے کسی خفیہ ٹھکانے میں ڈال دیں، اور کبھی کسی کو اس تک پہنچنے نہ دیں، کیونکہ رشتے ختم ہونے پر اخلاقیات نہیں مرنی چاہیے۔